الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو ذکر کیا جا رہا ہے. ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ امی تھے، کسی استاذ کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہ کیا، کسی کے پاس پڑھنے اور لکھنے کے لیے نہ گئے، اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال نے جس علم سے اور جن کمالات سے، جس فضل سے، جس مرتبے سے اور جس مقام سے آپ کو نوازا، وہ کسی اور انسان کے حصے میں آ ہی نہ سکا. تو آپ کا امی ہونا معجزاتی طور پر آپ کے درجے اور مقام کو بلند کرنے والی چیز ہے. اسی طرح دوسری صفت بیان کی گئی کہ قرآن مقدس سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم پر جو صحیفے نازل کیے گئے، اس میں پیغمبر علیہ السلام کے احوال و کیفیات کو اور آپ کی صفات کو ذکر کیا گیا. یہ بھی امتیاز ہے پیغمبر علیہ السلام کا کہ آپ کی تشریف آوری اگرچہ سب سے اخیر میں ہوئی، لیکن چرچا اور تذکرہ میرے آقا کا اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے اس عالم کو اور اس کائنات کو وجود بخشا. اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم آپ سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان سب کو یہ بتایا جاتا رہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام کے طور پر دنیا میں بھیجیں گے. خاتم النبیین والمرسلین بنا کر ہم ان کو دنیا میں مبعوث کریں گے، اور ان کے آنے کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اسی شریعت پر اور اسی طریقے پر اور اسی راستے پر عمل کرنے میں کامیابی ہوگی جس شریعت کو، جس طریقے کو اور جس راستے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہو. تیسری صفت پیغمبر علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ میں ذکر کی جا رہی ہے
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہر اچھے کام کا حکم دیں گے، ہر خیر کی طرف بلائیں گے، ہر اچھائی کی دعوت دیں گے، اور ہر منکر سے، ہر برائی سے، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہر عمل سے لوگوں کو روکنے کا کام کریں گے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ معروف بہت جامع لفظ ہے جس میں ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا عمل صالح آ جاتا ہے۔ منکر بھی اسی طرح بہت جامع لفظ ہے جس میں ہر طرح کا شر، ہر طرح کی برائی اور ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اچھائیوں کو عام کیا، خیر کا ماحول دنیا کے اندر قائم کیا، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو خیر کا اور اچھائی کا عادی بن کر زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے جن خوش نصیب بندوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر زندگی گزارنے کا موقع ان کو میسر ہوا، اللہ نے ہر طرح کی خیرات و برکات سے ان کی زندگی کو مالا مال فرمایا، اور ہر طرح کے منکرات سے اور برائیوں سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو پاک فرما دی۔ یہ اثر تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا اور پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کا، ورنہ یہی صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے وابستہ ہونے سے پہلے ہر طرح کی برائیوں میں، ہر طرح کے جرائم میں اور ہر طرح کی غلاظتوں میں اور گندگیوں میں ملوث تھے، غرق تھے اور ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ان کے دلوں میں نور ایمانی پیدا فرمایا اور پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک سے وابستگی کا شرف ان کو عطا فرمایا، تو اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی تبدیل فرما دیا اور باطن کو بھی تبدیل فرما دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نبی کریم علیہ السلام کا مشن رہا۔ پوری زندگی آپ اسی مشن کو پیش نظر رکھ کر گزارتے رہے، اور آپ اپنے بعد دنیا میں رہنے والے ان تمام لوگوں کو جو آپ کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اس اہم کام کا ذمہ دار بنا کر گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھلائیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تمہیں بھی جب تک دنیا میں رہنا ہے بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انسان لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گا، نماز کی طرف بلائے گا، دین کی دعوت دے گا، قرآن پڑھنے کی دعوت دے گا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود نمازی ہو جائے، خود دیندار ہو جائے گا، خود قرآن کی تلاوت کا عادی بنے گا۔ اس لیے کہ خود اگر نماز نہ پڑھتا ہوگا تو پھر اسے نماز کی طرف بلانا بھی مشکل ہوگا، اور اگر وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا اور خود نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ تو دوسروں کو تو مسجد کی دعوت دے رہا ہے اور خود نماز کے وقت ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ تو بھلائی کا حکم دینے کا سب سے بڑا فائدہ داعی کو ہوتا ہے، بھلائی کی طرف بلانے والے کو ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو خیر کے کاموں پر مستقیم فرما دیتے ہیں، جمع دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اچھائیوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہیے اور برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خود بھی اچھائیوں کے عادی بنے، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنے، اور جہاں تک ممکن ہو
اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بھی اچھائی کی طرف بلانے والے بنیں۔ اپنے گھر میں دینی اور ایمانی ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے سرکل میں شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کا ماحول بنائیں۔ جہاں تک ہماری بات اثر انداز ہو سکتی ہو وہاں تک لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں، اور اگر اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی دوست کو کسی گناہ میں، کسی برائی میں ملوث پاتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اس کو اس برائی سے بچانے کی فکر کریں، سمجھائیں اپنے دوست کو، بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، کیوں شراب نوشی میں مبتلا ہو کر، جوئے اور سٹے میں مبتلا ہو کر، حرام آمدنی کی تلاش میں مشغول ہو کر اپنے دین و ایمان کو کیوں خراب کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو کیوں برباد کر رہے ہو۔ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ آپ کسی بڑے سے بڑے عادی مجرم کو اگر سمجھائیں گے تو اللہ اس کے دل کو نرم کریں گے اور آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہوگا اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه وهم لا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کسی ایسے سماج اور معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں جس میں معاصی اور گناہوں کا دور دورہ ہو، برائیاں عام ہوں، اور اللہ نے ان لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہو کہ اگر وہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو اللہ ایک حلقے میں اثر دیتے ہیں جس حلقے کے لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ گھر میں انسان کا ایک اثر ہوتا ہے، باہر والے اگر اس کی بات نہ مانیں تو گھر کے لوگ تو اس کی بات مانیں گے۔ جو جس حلقہ اثر کا بھی مالک ہو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ برائیوں میں گھرے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا اور ان کو برائیوں سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب اور سزا کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ ہم اگر لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ کی سزا کے مستحق صرف وہی لوگ نہیں بنیں گے جو برائیوں میں غرق ہیں، بلکہ جب اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی تو ہمیں بھی اس میں پسنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی فکر نہ کی۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کی طرف بلانے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے بن جاؤ، ورنہ کیا ہوگا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آنے والے عذاب کا اور سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک روایت میں آیا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جائیں، تم فریاد کرتے رہو، مانگتے رہو، سوال کرتے رہو، اللہ ایک نہ سنیں گے، تمہاری فریاد قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی ہدایت دی
کہ تمہیں بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال فرماتے ہیں، اور جو گندگیاں ہوتی ہیں، غیر مناسب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ دنیا والوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام لوگوں سے اس بوجھ کو اور بند کو ہٹا دیں گے جو بنی اسرائیل پر مسلط تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی کہ آپ طیبات کو یعنی اچھی چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کرتے ہیں، اور جو خبائث کی قبیل سے چیزیں ہیں جو مناسب نہیں سمجھی جاتی، جن کو انسانی فطرت بھی اچھا نہیں سمجھتی، ان کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ اس میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ انسانی فطرت جس چیز کو مناسب اور اچھا سمجھتی ہے، نبی کریم علیہ السلام اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور جس کو انسانی فطرت ہی اچھا نہیں سمجھتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے استعمال کو اور کھانے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ لیکن فطرت پر اور انسانوں کے اوپر اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ اس لیے کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوگا، کسی کے لیے کوئی چیز اچھی ہوگی اور کوئی چیز اچھی نہیں ہوگی، دوسرے کے لیے وہ چیز اچھی ہوگی اور دوسری چیز اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے ایک معیار مقرر کر دیا، خاص طور سے جانوروں کے سلسلے میں۔ جانور بعض تو وہ ہوتے ہیں جو دریائی ہوتے ہیں، بعض زمینی ہوتے ہیں جو خشکی کے اندر رہتے ہیں، اور تیسری قسم جانوروں کی ہے جن میں پرندے آتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو تفصیلات بیان فرمائی حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ دریائی جانوروں میں صرف مچھلی ایسا جانور ہے کہ جس کو کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور سمندر میں اور پانی میں پائے جائیں، جن کا جینا اور مرنا پانی کے اندر ہوتا ہے، جن کی زندگی ہی پانی کے اندر گزرتی ہے، جن کی پیدائش بھی وہیں ہوتی ہے، موت بھی وہیں ہوتی ہے، ایسے جانور مراد ہیں، تو ان میں مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ جھینگا یہ بھی ایک جانور ہے جو دریا، سمندر اور پانی ہی کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھی مچھلی ہی کی قبیل سے ہے، اس لیے اس کو کھانا جائز ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ مچھلی الگ ہے اور جھینگا الگ ہے، اس لیے مچھلی کی اجازت ہے، جھینگے کی اجازت نہیں ہے، تو جھینگے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مچھلی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب آئیے زمینی جانور جو خشکی کے اندر رہتے ہیں، خشکی میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں سے بھی دو طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ بعض جانور تو وہ ہیں کہ جن میں خون نہیں ہوتا، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن میں خون ہوتا ہے۔ وہ جانور کہ جن میں خون ہوتا ہی نہیں، جیسے ٹڈی ہے، مکھی ہے، مچھر ہے۔ مچھر میں جو خون ہوتا بھی ہے تو وہ دوسرے کا ہوتا ہے، مکڑی ہے، یہ وہ جانور ہیں کہ جن میں خون ہے ہی نہیں سرے سے۔ ان جانوروں میں صرف ٹڈی کا کھانا جائز ہے، بقیہ جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر وہ زمینی جانور کہ جن میں خون ہے وہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان میں ایسا خون ہے جو بہہ جاتا ہے، یا ایسا خون ہے جو بہتا نہیں ہے۔ جن جانوروں میں خون ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن میں خون تو ہے لیکن آپ اگر کاٹیں گے تو خون بہے گا نہیں،
اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ کاٹیں گے تو خون بہے گا۔ جن جانوروں میں خون بہنے والا نہیں ہے ان جانوروں کا کھانا جائز نہیں۔ اس میں سانپ بھی آتا ہے، بچھو بھی آتے ہیں، چوہا بھی آتا ہے، اور بھی دوسرے جانور آتے ہیں اس طرح کے جن میں بہنے والا خون نہیں، چھپکلی بھی آتی ہے۔ پھر جن جانوروں میں بہنے والا خون ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جو پالتو ہیں، گھروں کے اندر جن کو پالا جاتا ہے، انسان ان کی پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پالتو جانوروں میں کون حلال ہے سب کو تفصیلات معلوم ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بکری، اس قبیل کی جو چیزیں ہیں جن کو پالا جاتا ہے ان کو کھانا جائز ہے۔ یحل لهم الطیبات میں یہ سب جانور آ رہے ہیں۔ اسی طرح جنگل میں اگر یہ جانور رہتے ہوں، ہرن رہتا ہے جنگل میں، اس کو پالا نہیں جاتا، اگرچہ بعض لوگ شوقیہ ہرن کو بھی پال لیتے ہیں، لیکن اصولی طور پر ہرن پالتو جانوروں میں نہیں ہے، وہ جنگلی اور آزاد جانوروں کے اندر۔ نیل گائے ہے، یہ ہرن ہی کی قبیل سے اور دوسرے بھی جانور پائے جاتے ہیں، ان سب کا کھانا جائز ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفت خاص طور پر اس لیے بیان کی گئی کہ قوم بنی اسرائیل جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا ہے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے بعض ایسے جانوروں کو کھانا حرام قرار دے دیا تھا کہ جن کو شریعت محمدیہ میں حلال قرار دیا گیا۔ ان کے لیے اونٹ کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، شتر مرغ کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بکری کی چربی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ اصولی طور پر یہ سارے جانور حلال ہیں، کھایا جا سکتا ہے، لیکن سزاً اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ان جانوروں کے استعمال کو ناجائز قرار دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے ان جانوروں کا جو یہود کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دیے گئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی حلت کا اور جواز کا فیصلہ سنا دیا گیا امت محمدیہ کے سامنے۔ ان کے لیے سزا کے طور پر ان جانوروں کے استعمال کی ممانعت تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دی۔ پرندوں میں وہ پرندے کھانے کے طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے جو پنجے رکھنے والے ہوتے ہیں اور شکار کرتے ہیں دوسرے پرندوں کا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن كل ذی ناب من السباع وعن ذی مخلب من الطیر۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہر ایسے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو نوکیلے دانت اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے۔ جس درندے کے منہ میں نوکدار دانت ہوں وہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ گوشت خور ہے۔ جتنے بھی جانور گوشت کھانے والے ہیں تو نوکیلے دانت ان کے منہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام درندوں کے استعمال کو منع فرمایا۔ اسی طرح پنجہ رکھنے والے جس سے شکار کرتے ہیں پرندے، ایسے پرندے جیسے باز ہوتا ہے، شکرا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے گوشت کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک دو صفات کا اور ذکر ہے جس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے، آپ کی صفات سے اور آپ کے کمالات سے مکمل طور پر واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی کامل اتباع اور پیروی کی دولت سے باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.